ایمان صاحب، آج ایک کیس تھا جو بچے کی بازیابی کے لیے، آج بھی آپ کو عدالت سے کوئی ریلیف نہیں ملا، کیا کہیں گی، کیا بنا اس کیس کا؟ دیکھیں، بہت افسوس کی بات ہے، 8 جولائی کو 7 اور 7:30 کے درمیان ایک بس سے ایک بلوچ اسٹوڈنٹ سعید اللہ، جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں 5th سیمسٹر DSS ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہے، اسے جبراً لاپتہ کیا گیا پوری بس کے پیسنجرز کی موجودگی میں۔ اس کے چشمدید گواہ اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آج پٹیشن دائر کی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس پٹیشن پر ایک بالکل بے بنیاد اعتراض لگا تاکہ وہ کل سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکے کہ جی کوئی اجنبی نہیں فائل کر سکتا، جبکہ یہ اجنبی نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ اس کا ڈپارٹمنٹ فیلو ہے۔ دوسرا کہ اس پہ متعدد ججمنٹس ہیں جو میں نے آج عدالت میں بھی پیش کر دی ہیں کہ حبس بیجا کی درخواست کوئی بھی فائل کر سکتا ہے۔ آج یہ جسٹس انعام امین منہاس صاحب کے سامنے لگی ہوئی تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی کیسز تھے، چاہے وہ فوجی فرٹیلائزر کے ہوں یا چاہے وہ CDA کے ہوں، انہوں نے تسلی سے وہ سنے، لیکن مسنگ پرسن کیس کو انہوں نے ایسے ٹریٹ کیا جیسے کہ وہ بالکل ارریلیونٹ تھا۔ نہ انہوں نے کوئی ڈیٹ اس میں فکس کی ہے۔ ہم نے بارہا کہا SHO پولیس اسٹیشن نون کو بلوا لے، ان سے پوچھ لیں انہوں نے کیا کارروائی اب تک کی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ جائیں 22A میں۔ تو یہ وہی چیز کریں جو احمد نورانی کے بھائیوں کے کیس میں کی تھی، اور سارے مسنگ پرسنز کے کیسز اگر ادھر ہی لگنے ہیں تو پھر مسنگ پرسنز کے کیسز ہم کیوں فائل کریں اگر انہی عدالتوں میں لگنا ہے جنہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے پچھلے ہفتے ایک مظاہرہ بھی کیا تھا کہ جو ان کے مسنگ پرسن کے کیسز ہیں وہ نہیں لگ رہے، آج ایک اور مسنگ پرسن ہو گیا تو اس کے بھی کیسز میں کوئی نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ معاملات حل ہوں گے؟ کیا آپ کوئی دوسری عدالتوں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں یا یہی آپ کو عدالت؟ دیکھیں، سپریم کورٹ سے لے کر نیچے تک اب جو حال ہے ہماری عدالتوں کا کہ ہماری تمام عدالتیں مفلوج ہیں، عدالتیں بالکل پیرالائز ہو چکی ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ فوجی عدالتیں ہیں۔ ہمارے ہائی کورٹس بھی فوجی عدالتیں بن گئی ہیں ود دی ایکسیپشن آف 1 or 2 بینچز۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن اگر قانون سے یا قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی اور قانون کا جب ہم سہارا لیں گے تو ہمیں کہا جائے گا کہ قانون آپ کے لیے نہیں ہے، تو پھر آپ خود سوچیں کہ ریاست کس طرح کی سچویشن بنا رہی ہے۔ اگر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے نہیں ریلیف ملتی تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اچھا، آپ ایک اور کیس بھی کرنے جا رہی ہیں جو حکومت نے، جو عدالت نے 27 یوٹیوبر بند کر، جو ان کے تھے آواز اٹھاتے تھے، ان کو بند کر دیا گیا، وہ کیس آپ فائل کرنے جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے کیا آپ پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہیں اور یہ عمل کیا گیا بغیر سنے ان کے چینل بند کر دیا گیا، کوئی ریلیف ملے گا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، ہمیں پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں، ہم کبھی بھی امید نہیں ہارتے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو آرڈر پاس ہوا ہے وہ ایک بالکل غیر قانونی آرڈر ہے۔ سیکشن 94 کے تحت اس میجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ آرڈر پاس کرتا۔ دوسری بات، ہمیں سنے بغیر آبویسلی اس طرح کا ایک آرڈر پاس کرنا، وہ بھی ایک سیکشن کے تحت جس کے پاس آپ کے پاس یہ اختیار نہیں تھے۔ تو یہ بھی دکھاتے کہ ہماری جوڈیشری جس لیول پر ہے کیوں ادھر پہنچی ہے، کیوں دنیا میں ہماری جوڈیشری کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ چلیں، تھینک یو۔